آج تحریک انصاف مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، مارچ کر رہی ہے، پھر 10 جولائی سے پہلے انہوں نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کرنا ہے۔ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے مظہر عباس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف اب اس پوائنٹ کو بائی کرنے کی، اس بیانیے کو بائی کرنے کی کوشش کرے گی، لوگوں میں اس چیز کو زیادہ انڈلج کرے گی کہ مہنگائی کا اب جو ایشو ہے وہ آگے آ گیا، سازش، امریکی سازش، رجیم، یہ سب کچھ اتنا پیچھے رہ گیا ہے کہ لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے، اور موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اگر لوگ باہر نکلے مہنگائی کے خلاف تو زیادہ مشکل ہوگی موجودہ حکومت کے لیے؟ جی شکریہ شادیہ۔ یقیناً یہ اس وقت ایسا ماحول ہے کہ جس کو اگر تحریک انصاف، جو کہ ظاہر ہے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ اگر اس ایسے اہم مسئلے پر احتجاج کرتی ہے، دیکھنا یہ کہ وہ کتنا مؤثر احتجاج کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ آج تو ایک تمام شہروں میں اور شاید بیرون ملک بھی انہوں نے خطاب کرنا ہے، تو آج تو محض یہ خطاب ہے تمام شہروں میں عمران خان صاحب کا، لیکن اس کے بعد کا کیا لائے عمل ہوگا وہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا پھر ایک لانگ مارچ کی کال دیں گے یا احتجاج کا کوئی مختلف طریقہ اڈاپٹ کریں گے؟ ایشوز تو ہیں، ایسے ایشوز ہیں جس کو عمران خان چاہیں، تحریک انصاف چاہے تو بہت مؤثر انداز میں ایکسپلائٹ کر سکتی ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ احتجاج کے وہ کون سے راستے اختیار کرتے ہیں۔ دوسری طرف ظاہر ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو یہ ریلائز ہو گیا ہے، ظاہر ہے انہیں اپنی سیاست بھی تو کرنی ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو بھی تو رکھنا ہے، اپنے آپ کو زندہ بھی تو رکھنا ہے، اب ان کو شاید یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس حکومت نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، نئے انتخابات 2023 میں ہی ہونے ہیں، اس لیے احتجاج کر کے لوگوں کو موبلائز کرنا اور نئے الیکشنز کی تیاری کرنے میں یہ لوگ لگ گئے ہیں۔ اب یہ چیز ان کو ریلائز آپ کو لگتا ہے ہو چکی ہے کہ موجودہ حکومت ارلی الیکشن نہیں کروانے لگی، اب فوری انتخابات کا کوئی چانس نہیں؟ جی نظر تو یہی آ رہا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے ایک بڑی سیاسی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے بہت جلدی اسلام آباد لانگ مارچ کی کال دے دی، اور پھر اس مومنٹم کو وہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ جو 25 مئی کی کال دی تھی، اب آپ دیکھیں کہ اس میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے، تو وہ مومنٹم وہ برقرار نہیں رکھے۔ میرا خیال ہے جب ایکسٹریم ایکشن جو ہوتا ہے وہ بالکل سب سے آخر میں دیا جاتا ہے احتجاج کے، لیکن وہ انہوں نے سب سے پہلے دے دیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد مہنگائی کے وقت میں رکھتے تو آپ کو لگتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا؟ مظہر صاحب اگر اس وقت میں جب پیٹرول اتنا پیک پہ ہے، ڈیزل مہنگائی، پھر بجلی مہنگی، تو لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے چیزیں باہر نکلنے کی۔ دیکھیں احتجاج کے لیے ایک ٹیمپو بنانا پڑتا ہے، ایک ایشوز ایسے لوگ ہماری یہاں بدقسمتی سے، حالانکہ مہنگائی پہ اس طرح کی مہنگائی ہے کہ لوگوں کو خود سڑکوں پہ آنا چاہیے لیکن نہیں آتے ہمارے یہاں، ان کو موبلائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایک ٹیمپو بلڈ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کے سامنے کوئی پروگرام ہونا چاہیے کہ آپ آ کے کیا کریں گے، اس کے بعد اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ کیا آج عمران خان یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ IMF کے پروگرام سے نکل جائیں گے؟ نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس کون سا ایسی جو ٹیکٹس ہوگی، تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ دوسری اہم بات، اب ضمنی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، اب ایک عمران خان صاحب نے کل یا پرسوں میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ NA 245 جو ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات کے بعد تھی، اس پہ اب الیکشن لڑیں گے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر اس پہ الیکشن لڑیں گے تو وہ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی سے تو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو کیا وہ الیکشن لڑ کے وہ صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں ان کی جو ووٹ ہے وہ آج بھی برقرار ہے، اور شاید NA 240 میں بھی اگر وہ حصہ لیتے تو زیادہ اہم ہوتا۔ لیکن اس سے زیادہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں شادیہ، ایک تو یہ کہ اگلے ماہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کراچی، حیدرآباد اور بدین میں 17 جولائی کو، وہ تحریک انصاف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ کراچی میں ان کی 14 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 25 کے قریب جو ہے صوبائی اسمبلی کی۔ پھر ایک چیز جو لمحہ فکریہ ہے تحریک انصاف کے لیے بھی، وہ یہ کہ 26 جون کو جو باقی سندھ کے اضلاع ہیں ادھر بلدیاتی الیکشن ہے، اور وہاں تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آ رہی، تو ایسا کیوں ہے کہ ادھر نہیں نظر آ رہے؟ پھر پنجاب میں ضمنی الیکشنز جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ پنجاب کا جو سیاسی بحران ہے اس میں وہ الیکشن بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بعد پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن، تو پورا الیکشن موڈ تو بن گیا ہے، لیکن یہ بات اب غالباً بلدیاتی الیکشنز ہو، جنرل الیکشنز ہو یا ضمنی انتخابات ہو، آپ کو ظاہر ہے عوام کو کچھ سیل کرنا پڑتا ہے، عوام میں ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے،
موجود اب جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں یا بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کون سا بیانیہ آپ لوگوں میں زیادہ سیل کر پائیں گے؟ رجیم چینج کا، امریکی سازش کا، مداخلت کا، یا مہنگائی کا بیانیہ ہی زیادہ بکے گا کیونکہ لوگ اس سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ نے عوام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، تو کیوں دیں؟ آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے؟ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا ہے یا موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کون سا بیانیہ بکنے والا ہے ان ضمنی انتخابات میں حضرت صاحب؟ دیکھیے الیکشن کی بالکل الگ سائنس ہوتی ہے شادیہ. الیکشن جو ہے وہ احتجاجی جلسوں جلوسوں سے بہت مختلف چیز ہوتی ہے، خاص طور پہ پنجاب جیسے علاقوں میں جہاں فیملیز خاندان بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ آپ کو نظر آ جائے گا پنجاب کے ضمنی الیکشن میں. وہ زمانہ اب نہیں ہے کہ کھمبے کو ووٹ ملے، لیکن تنظیم بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کی تنظیم کیسی ہے، اس کا بھی ریفلیکشن جو ہے آپ کو نظر آئے گا. اب جو بلدیاتی الیکشنز کراچی میں ہوں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی تنظیمی سطح پہ کہاں کھڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر امپورٹنٹ ہے. اور پھر ظاہر ہے ایک آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جو صورتحال ہے موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ جس طرح کی مہنگائی ہے اس کا جواب ان کے پاس فی الحال نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ سب وہ پچھلی حکومت کو بلیم کر رہے ہیں. لیکن جو صورتحال ہے اس میں اربن ووٹ جو ہے خاص طور پہ کراچی شہر میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. لیکن کراچی شہر میں بہت سی سیاسی قوتیں ہیں، ان کے درمیان سے تحریک انصاف کیسے نکلے گی. اب تحریک انصاف کراچی میں کیا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرے گی، خود لڑیں گے؟ پھر سامنے ایم کیو ایم ہے، تحریک لبیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو کراچی کا بلدیاتی الیکشن بہت سگنیفیکنٹ ہوگا. لیکن جو اس وقت پالیٹکس پنجاب میں ہو رہی ہے اس کے نقطۂ نظر سے پنجاب کے یہ جو 20 ضمنی الیکشنز ہیں، یہ کیونکہ یہ 20 ضمنی الیکشنز وہ ہو رہے ہیں جو یا تو آزاد امیدوار نے جیت کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے یا تحریک انصاف نے جیتی تھیں نشستیں، اور یہ نشستیں پھر ڈی سیٹ ہو گئی. تو اب اگر پی ٹی آئی یہ ضمنی الیکشنز نہیں جیتتی یا اس میں جو ہے 60-70% پی ٹی آئی کو نہیں جیتتی تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا. بالکل اسی طرح مسلم لیگ نون کے لیے بھی مطلب یہ کہ ضمنی انتخابات آئندہ آنے والے الیکشنز کی ٹون سیٹ کریں گے نا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو. مطلب کہ ضمنی انتخابات میں ایک ٹون تو سیٹ ہوگی، ایک ٹرینڈ تو سیٹ ہوگا آئندہ جنرل الیکشنز کے لیے. ظاہر عوام نے اب یہ سوچ کے ووٹ دے، ایسا تو نہیں ہے کہ ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں تو آپ نون لیگ کو ووٹ دیں اور جنرل الیکشن ہو جائے تو آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں. ووٹر اتنے عرصے میں تو اپنا مائنڈ نہیں بدلتا نا نظر عباس صاحب. دیکھیے یہی دیکھنا ہے کہ ضمنی الیکشن اور اس سے زیادہ بلدیاتی الیکشن میں بلدیات کے ظاہر لوکلائزڈ ایشوز ہوتے ہیں بہت زیادہ، لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ کون سی جماعت جو ہے وہ زیادہ ان کے لوکل ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے، زیادہ ان کے قریب ہے. ان حلقوں میں ان اپنے علاقے کے لوگوں کو جو امیدوار ہوتے ہیں ان کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، جماعت کو دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی کر کے. لیکن یہ عام انتخابات کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ جو آپ ٹیسٹ میچ سے پہلے کوئی ٹرائل میچ کھیلتے ہیں یہ وہ ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اس وقت لانگ مارچ وغیرہ کی کال دے کے وہ بہت زیادہ کچھ اچیو کر لیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ الیکشن اسٹریٹجی پہ جائیں، اپنی تنظیم سازی پہ جائیں اور ساتھ میں اس احتجاج کو کرتے رہیں جو مہنگائی والا احتجاج ہے. ظاہر ہے مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے جس میں حکمراں جماعت کی جو بھی جماعتیں ہیں حکمراں اتحاد کی، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ کیسے جسٹیفائڈ کریں پیٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں، روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں جو وہ ہے انہیں جا کے کنونس کرنا پڑے گا اپنے نقطۂ نظر سے. تو میرا خیال ہے کہ اب عام انتخابات غالباً یہی لگ رہا ہے کہ وہ اگلے سال ہی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ سیٹ ٹون کر دیں گے اگلے الیکشنز کی.